بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر نماز صبح کی پڑھائی۔ اس وقت رات کو ہونے والی بارش کا اثر تھا، تو آپ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے صبح میرے ساتھ ایمان پر اور بعض میرے ساتھ کفر پر ہوتے ہیں۔ جس شخص نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی بارش برسی ہے، اس نے میرے اوپر ایمان رکھا اور وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے کہا یہ فلاں فلاں ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ یہاں پر حدیث شریف نمبر 50 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اکثر ہمارے زمانے میں جو وائرس پھیل چکا ہے سائنٹیفک ریزنز اور لاجکس کے پیچھے، یہ حدیث شریف ان سب کا انکار کرتی ہے۔ لاجک انسان کے دل کو مطمئن ضرور کر سکتا ہے، لیکن ہم لاجک کے پیچھے اتنا دور نکل گئے ہیں کہ ہمیں لاجک نہ ملے تو ہم اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اور اگر سائنس ہمیں پروف کر دے کہ ایسی بات ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے مان لیتے ہیں کہ سائنس نے پروف کیا ہے تو سچ ہی ہوگا۔ اس حدیث کے مطابق ایسی بات کرنا بھی کفر ہے، ایسی سوچ رکھنا بھی کفر ہے، اور جانے انجانے میں ہم سب کی، ہمارے معاشرے کی یہی سوچ بن چکی ہے کہ ہمیں اگر کوئی اللہ کا نام بتائے کہ یہ نام پڑھو اور تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تو ہم ظاہر یا باطن، اندر یا باہر یہی کہتے ہیں کہ بھلا کوئی نام پڑھنے سے بھی کوئی بیماری دور ہوتی ہے بھلا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے اس بات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا شکار نہیں ہیں تو اپنے ارد گرد دیکھیں، اکثر لوگ اسی بات کا شکار ہیں کہ اللہ کا نام لینے سے بھی بھلا اگر کوئی ہم کسی شخص کے پاس جاتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر ہمیں ذکر کرتا ہے تو ہمیں کسی درد سے شفا بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ لوگوں کی یہ سوچ ہے۔ اور اگر وہی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کو اتنا علم بھی نہیں، الٹی پلٹی دوائی لکھ دیتا ہے اور ہم وہ کھاتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اس دوائی سے تو ہم بالکل ٹھیک ہو ہی جائیں گے، لیکن ہمیں یقین تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ دوائی تو میں نے کھائی ہے، شفا تو اللہ ہی دے گا۔ پھر بات آتی ہے ایمان کی، ورنہ ہم سب کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنی سوچ کو دین کے مطابق ڈالیں، نہ کہ سائنس، لاجک اور ریزن کے مطابق، اور اس علم سے فائدہ حاصل کریں اور اسے آگے مزید شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان